الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه وقدره والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى أحباب المعارضين لأعدائه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى صدق اللہ العظیم وصدق الرسول النبی الکریم۔ دعا ہے کہ اللہ خلق کائنات رب لم یزل میری اس مختصر حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، اور آپ کا گھروں سے چل کر یہاں خلوص اور محبت کے ساتھ یہاں تشریف فرمانا، اللہ تعالیٰ ایک ایک قدم پر کروڑہاں اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے حضور کا حسن کی داستان رکھنی ہے، اس سے قبل میں سمجھتا ہوں کہ حضور کی آمد کے حوالے سے چند اشعار ہو جائیں، کیونکہ دراصل حضور کا حسن بیان کرنا، حضور کے کسی پہلو کو بیان کرنا، یہ حضور کا میلاد ہی ہوتا ہے۔ میلاد میں کیا ہوتا ہے کہ کہیں انگلیوں کا ذکر کر دیا جاتا ہے، کہیں اس کی چال چلن کا ذکر کر دیا جاتا ہے، کہیں اس کی زلفوں کا ذکر کر دیا جاتا ہے، کہیں اس کے انداز گفتگو کو بیان کر دیا جاتا ہے۔ یار یہی تو میلاد ہے۔ تو حضور کی آمد کے حوالے سے چند اشعار، پھر اس کے بعد حضور کی حسن کی داستان رکھوں گا، آپ ساتھ دیں گے۔ مرحبا مرحبا آگئے مصطفیٰ، مرحبا مرحبا آگئے مصطفیٰ، مرحبا مرحبا آگئے مصطفیٰ۔ او جدیاں بڑے ویکھ دے رہ گئے، مرحبا مرحبا آگئے مصطفیٰ۔ گودی وچ چکیا حلیمہ نے سرکار نوں، گودی وچ چکیا حلیمہ نے سرکار نوں، ناز والے کھڑے ویکھ دے رہ گئے، مرحبا مرحبا آگئے مصطفیٰ، مرحبا مرحبا آگئے مصطفیٰ۔ کلی خوش بخت سی حضرت ایوب دی، جتھے جا کے رکی ڈچ محبوب دی، نیویاں دا پرانا جے میرا نبی، نیویاں دا پرانا جے میرا نبی، کوٹھیاں تے چڑھے ویکھ دے رہ گئے، مرحبا مرحبا آگئے مصطفیٰ۔ والضحى واللیل اذا سجا، اللہ اکبر۔ اللہ خالق کائنات فرماتا ہے، محبوب تیرے چمکتے چہرے کی قسم، کائنات میں ہر گلی، ہر گوشہ حضور کے ذکر سے منور ہے۔ اتنا ذکر کسی کا ہوتے نہیں دیکھا جتنا ذکر آمنہ کے لال کا ہے۔ اللہ اکبر۔ صدیاں قبل حضور اس کائنات میں جلوہ فراز ہوئے تھے، لیکن یہ ماحول کی تازگی بتاتی ہے جیسے کوئی آج ہی گزر کے گیا ہو۔ زمین سے آسماں تک
آسماں سے لا مکاں تک، کہاں کھولے تھے گیسو یار میں خوشبو کہاں تک ہے۔ اللہ اکبر۔ ناگہاں ساکن ہواؤں میں روانی آ گئی، چمن کے پتے پتے پر جوانی آ گئی۔ آج جانب ازل نے صبحوں پہ انگڑائی لی، اور مسکرا کر کرن نے ہاتھ میں شہنائی لی۔ مخزن اسرار قدرت کے امی پیدا ہوئے، غل ہوا دنیا میں خاتم المرسلین پیدا ہوئے۔ اللہ اکبر۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، محبوب تیرے چمکتے چہرے کی قسم۔ جو بھی حضور تاجدار کائنات کے چہرے کو دیکھتا، کوئی حضور کو قریب سے دیکھتا حضور اس کو بھی سونے نظر آتے، جو حضور کو دور سے دیکھتا حضور اس کو بھی سونے نظر آتے۔ یار جنہوں نے قریب سے دیکھا وہ حضور کے حسن کی داستان بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، قل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ۔ کیا پوچھتے ہو، 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھا۔ پھر کہتے ہیں نہیں، نہ میری نظروں نے پہلے دیکھا ہے نہ بعد میں دیکھا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت پاس کھڑے تھے، کہا کیسے دیکھتے؟ کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے، رب نے اس سچائی بن دیتا جدے وچ محبوب نو ٹالیا سی۔ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ۔ اللہ اکبر۔ یہ ان کی داستان ہے جنہوں نے حضور تاجدار کائنات کو قریب سے قریب تر دیکھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور کا حسن جوبن میں آیا تو حضور تاجدار کائنات کالی چادر اپنے اوپر زیب تن کی ہوئی تھی، اور حضرت عائشہ سے مخاطبت ہوتے ہوئے فرمایا کہ اے عائشہ میں کیسا لگ رہا؟ اللہ اکبر۔ یار جس کے حسن کے تذکرے رب خود فرمائے والضحیٰ واللیل اذا سجا، جس کے حسن کے چرچے پوری کائنات کرے، جس کے حسن کے تذکرے انبیاء کرام کریں، ملائکہ کریں، تمام مخلوق کائنات کرے۔ اللہ اکبر۔ یار جب اس کی زبان سے خود یہ الفاظ نکل رہے ہوں گے کہ اے عائشہ میں کیسا لگ رہا ہوں گا، یار اس وقت جو لفظوں کی چاشنی ہوگی، جو لفظوں کی لطافت ہوگی، یار ایک لمحہ کے لیے تصور تو کریں وہ منظر کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حضور تاجدار کائنات کا حسن تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں کہ حضور تاجدار کائنات کو اگر کوئی شخص دیکھ لیتا تو اس کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی، اس کی آنکھوں کی بینائی چلی جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو 70,000 نوری پردے ان میں لپیٹ کر اس کائنات میں جلوہ فراز فرمایا۔ اللہ اکبر۔ ایک پردہ بھی عیاں ہو جاتا تو کسی کو ہوش نہ رہتا۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت حسان بن ثابت جب اس منظر پہ پہنچے تو کہا محبوب کو دیکھنے کے بغیر تو ہمارا جی نہیں لگتا، ظاہری بات ہے دیکھنے کے لیے کوئی انداز تو اپنانا پڑے گا۔ تو پھر کیا کیا، وہ انگلیوں کے اوٹ سے، انگلیوں کے پوروں سے حضور تاجدار کائنات کے چہرے کو تکا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ علامہ ظہوری قصوری فرماتے ہیں میں لب کے لیاواں کہ تو سونا تیرے نال دا، میں لب کے لیاواں کہ تو سونا تیرے نال دا، دنیا تے آیا نہیں کوئی تیری نہ مثال دا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایسا بنایا ہے۔ اور محمد کہتے کسے ہیں؟ الذی یحمد حمدن بعد حمدن مرتن بعد مرتن قرتن بعد قرتن۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہوں گا، زمانہ تعریف لکھتے لکھتے ختم ہو جائے، قلم ٹوٹ جائیں، سیاہیاں ختم ہو جائیں، انسان کی مختصر زندگی بیت جائے، لیکن دل سے آواز آئے کہ یہ وہ ہستی ہے جس کی تعریف ممکن ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور تاجدار کائنات کو جب اللہ خالق کائنات نے محمد کہہ کر پکارا تو کچھ کفار تھے، انہوں نے اپنے خوب سے باطن کا اظہار کیا، انہوں نے محمد کی بجائے مزمم کہہ کر پکارتے تھے، نعوذ باللہ۔ تو کسی نے آ کر خبر دی حضور وہ آپ کے بارے میں تو یوں کہتے ہیں، مزمم کہتے ہیں۔ حضور تاجدار کائنات نے فرمایا کہ اللہ خالق کائنات نے ان کی زبانوں کا رخ کیسے موڑ دیا ہے، وہ اپنے کسی مزمم کو پکارتے ہوں گے، رب نے تو مجھے محمد بنا کے بھیجا ہے۔ محبوباں تے نکتہ چینی جڑے کرن تو بعد نہیں آندے،
محبوباں تے نکتہ چینی جڑے کرن تو بعد نہیں آندے، اصل منافق جانیے اس نوں او جھوٹا پیار جتاوندے۔ سانو دسیا عشق دے مفتی نے جڑا مڑ مڑ اے پیا فرماوندا، اعظم جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر نہیں آتا۔ یار عیب ہو بھی تو عیب نظر نہیں آتا، عیب ہو بھی تو عیب نظر نہیں آتا۔ یار یہ تو وہ ہستی ہے جس میں اللہ خالق کائنات نے کوئی عیب کی گنجائش بھی نہیں رکھی۔ یار آپ نے مجنوں اور لیلا کا اچھی طرح لوگوں سے تذکرہ سنا ہوگا، اور لیلا ایک آنکھ سے صحیح نہیں دیکھتی تھی، ترچھا دیکھتی تھی۔ جب وقت حاکم نے اس کو اپنے پاس بلایا، کہا تمہاری آنکھوں میں کون سی رنائیاں رکھی گئی ہیں، تیرے اندر کون سا جوبن ہے کہ اس نے مجنوں نے تجھے دیکھا وہ اپنا دل ہار کے بیٹھ گیا۔ اس نے جو الفاظ کہے وہ الفاظ تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو مجھے دیکھنے کے لیے مجنوں کی آنکھ چاہیے، مجھے دیکھنے کے لیے آنکھ چاہیے، مجنوں کی آنکھ چاہیے، وہاں عشق کی چھٹی کروانی ہوتی ہے۔ یار وہ سب کچھ تھا جس طرح بھی تھی، لیکن مجنوں کو کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ مجنوں کہتا ہے یہ سب سے ٹھیک ہے، یہ سب سے درست ہے۔ بات قصہ کہتا کہ اسے کوئی عیب نظر نہیں آتا تھا۔ یار یہ دنیا کی محبت ہے، یہ 4 دن کی 3 دن کی محبت ہے۔ جب یہ حسن ماند پڑ جاتا ہے، جب حسن پہ تازگی ختم ہو جاتی ہے، جب شباب ڈھل جاتا ہے، تو یہی جو پیار محبت کے دعوے کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ میں تمہارے لیے سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہوں۔ یار جان تو دور کی بات، سب کچھ لٹا دوں گا، ایون کہ جان کی باری آئی تو جان بھی لٹا دوں گا۔ یار جب حسن پہ کے چہرے پہ چھائیاں آ جائیں، چہرہ حسن شباب یہ ڈھل جائے، اس وقت یہ محبت بھی جواب دے جاتی ہے، اس وقت محبت بھی پیچھے آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ دنیا کی محبت ہے، یہ دنیا کا پیار ہے، لیکن لوگوں کو پتہ ہے یہ محبت مختصر ہے، یہ دائمی نہیں ہے۔ اس کے باوجود وہ کیا کہتے ہیں کہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی عیب کی گنجائش نہیں ہے۔ یار جو اللہ خالق کائنات نے محبوب کو پیدا فرمایا تو اس میں بھی عیب کی کوئی گنجائش نہیں رکھی، تو پھر یہ جو شخص بدبخت ہوں گے جو حضور تاجدار کائنات کہ ہاں عیب بھی نکالتے ہیں اور نبی بھی مانتے ہیں۔ اللہ اکبر، نبی تو وہ ہوتا ہے جو غیب کی خبریں دیتا ہے۔ میں ایک بات کر کے اجازت چاہوں گا۔ حضور تاجدار کائنات امام الانبیاء احمد مجتبیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیر کرتے کرتے مدینہ کی گلیوں سے باہر چلے گئے۔ جب مدینہ کی گلیوں سے باہر گئے تو دیکھا کہ سرخ اونٹ چر رہے تھے۔ تو سرخ اونٹ جو ہے وہ عرب کے تفاخر کی علامت سمجھی جاتی ہے، وہ اس بات پہ فخر کرتے ہیں اور یہ بہت قیمتی اونٹ ہوتا ہے۔ حضور تاجدار کائنات کی نگاہ جب اس پہ پڑی، حضور تاجدار کائنات کا دل آ گیا۔ حضور تاجدار کائنات نے اس اونٹ کے مالک کو بلایا، کہا اس کو بیچنا ہے؟ انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا؟ جب حضور نے پوچھا تھا انہوں نے کہا ہاں ہاں بیچنا ہے۔ میرے شیخ کہا کرتے ہیں میں دل بیچاں میں جگر بیچاں، میں دل بیچاں میں جگر بیچاں، جے محمد پیارا آ جاوے، نہیں میں سارا گھر بیچاں جے محمد پیارا آ جاوے۔ اللہ اکبر، انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا؟ حضور نے پوچھا تو کہا بیچنا ہے۔ حضور تاجدار کائنات نے فرمایا میں کوئی تاجرانہ غرض سے تو آیا نہیں، ساتھ قیمت لاتا، میں تو سیر کرتا کرتا مدینہ کی گلیوں سے باہر آیا تو مجھے اونٹ پسند آ گیا اور اس کی قیمت میں تمہیں بعد میں چکوا دوں گا۔ تو انہوں نے کہا کوئی ایسی بات نہیں۔ اب حضور تاجدار کائنات نے اس اونٹ کی مہار پکڑی اور چل دیے۔ مفسرین حضرات لکھتے ہیں کہ وہ حضور کی چال کو ہی دیکھتے رہ گئے۔ جب حضور تاجدار کائنات ان کی آنکھوں سے اوجھل ہوئے، آنکھوں سے غائب پوشیدہ ہوئے، تو دل پہ ہاتھ رکھ کے ایک سکتے کے لیے جب سکتے سے باہر آئے تو ایک دوسرے کو کوسنے لگے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے۔ یار تو اس شخص کو جانتا نہیں تھا، تو نے اونٹ دے دیا۔ اس نے کہا تمہارا قصور ہے، وہ ایک دوسرے پہ بات مگویاں کرنا شروع کر دی۔ کہا تمہارا قصور ہے، وہ اپنے حسن کا جادو چلا کے تم سے قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا ہے۔ آپس میں باتیں کرنے لگے۔ ایک شخص کہتا تھا یار
وہ جب باتیں کرتا تھا ان کی باتوں کی خوشبو سامنے والے پہاڑوں پہ پڑتی تھی. میں یار اسی منظر کو دیکھتا رہ گیا. کوئی یہ کہتا تھا یار میں تو ان کی زلفوں کے پیچ و خم میں کھو گیا تھا. یار میں تو یہی منظر کو دیکھتا رہا. یہاں اعظم چشتی نے کیا خوب کہا ہے, کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے جی میں بر کے سرائیاں رکھیاں نے, کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے جی میں بر کے سنائیاں رکھیاں نے. تو مجھے میرا یار نے ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے, ادھی راتی چن چڑھ جاوے جے او رخ تو نقاب ہٹاوے, جے او نکلے سیر کرن سارا گلشن سیس نواوے تے دھرتی لف لف جاوے, جے او ہاتھ پھلاں وچ رکھدا ہاتھ پھلاں تو ود جاوے, نین نشیلے مست رسیلے وچ سوہنا کجل سہاوے, اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے. توبہ توبہ حسن سجن دی چال نہ چلی جاوے, بجلی ڈردی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے, جے او کھولے پیچ ظلم دے تے راہی راہ بھل جاوے. توبہ توبہ حسن سجن دی چال نہ چلی جاوے. علم خدا نے انا دتا عقلاں وچ نہ آوے, عقل خدا نے انی دتی علماں وچ نہ آوے. کی اجاز نظر وچ اودی جو آوے وک جاوے, خلق اودے نے مولی دنیا کوئی ورلا ہی جان بچاوے. اعظم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ. اللہ اکبر. آپس میں یہ باتیں کرنے لگے, چے مگویاں کرنے لگے. تو اس وفد طارق کی بیوی پردے کی اوٹ میں یہ تمام باتیں سن رہی تھی. جب انہوں نے باتوں میں مبالغہ کیا تو اس نے پردہ سرکایا, کہا خبردار. اب حضور کے بارے میں بات کی. کہا اچھا تو جانتی ہے؟ کہا واللہ میں بھی نہیں جانتی. کہا جانتی نہیں تو پھر ضمانت کس بات کی؟ کہا جب وہ تمہارے ساتھ بات کر رہا تھا, گفتگو کر رہا تھا, اس کے انداز گفتگو سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ سونا جھوٹا نہیں ہو سکتا. ابھی یہ بات یہ مکالمہ چل ہی رہا تھا تو اتنے میں حضور تاجدار کائنات کے غلام آ گئے. انہوں نے کہا یہ قیمت اور یہ کچھ کھجوریں ہیں, یہ حضور تاجدار کائنات نے آپ کی ضیافت کے لیے بیچی ہیں. انہوں نے کہا یہ سب کچھ بعد میں لیں گے, ہم تو دل ہار کے بیٹھ گئے ہیں, ہم تو دل بیچ دیا ہے. ہمیں اس حضور کا ٹھکانہ بتاؤ, اس سونے کا ٹھکانہ بتاؤ, وہ رہتا کہاں ہے. اللہ اکبر. صحابہ نے عرض کی کہ وہ مدینہ میں ایک نخلستان ہے, کھجوروں کا جھنڈ ہے, وہاں حضور کا ڈیرا ہے. وہ تمام کا تمام قافلہ وفد طارق حضور تاجدار کائنات کی بارگاہ میں آیا اور حضور تاجدار کائنات کے وہاں تمام کا تمام قافلہ مسلمان ہو گیا. یہ حضور تاجدار کائنات کی حسن کی خیرات تھی. وقت کے دم میں بالکل گنجائش نہیں ہے, وقت سمٹ گیا. دعا ہے کہ اللہ خالق کائنات میری اس مختصر حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت کا درجہ عطا فرمائے, اور جو میں نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ بیان کیے اللہ تعالیٰ ان الفاظوں میں اثر ڈال کر, اثر کی شرینی ڈال کر عمل کی راہوں کا مسافر بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.